زکوٰۃ کے کچھ فوائد بھی علماء حضرات نے نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فائدہ نقل کیا ہے کہ یہ مال اور دولت انسانی معیشت میں ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں خون حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خون کے رفتار میں فرق آتا ہے اور انسان کے بدن میں خون کے رفتار وہ تیز ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا اس کا بلڈ پریشر لو ہوا ہے۔ تو اس طرح انسان کے بدن میں کے نظام میں خرابی آتی ہے۔ اسی طرح اگر مال اور دولت انسانی معاشرہ میں اس کا نظام درست نہ ہو تو معاشرہ میں کئی قسم کی خرابیاں وہ جنم لیتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ مال کی گردش میں بھی اگر منصفانہ نظام وہ نہ ہو تو پھر معاشرہ میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوگی اور معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ مال جس طرح معاشی ضروریات کی بنیاد ہے، اس طرح انسان کے بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بعض اوقات مال نہ ہونے کی وجہ سے انسان غیر اخلاقی امور کو اختیار کرتا ہے۔ مثلا انسان ڈاکے کو اختیار کرتا ہے اور انسان وہ ایسے کام اختیار کرتا ہے جو اس کو اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اس وجہ سے شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ ایسے امور کو اختیار نہ کرے جو شرعاً بھی مناسب نہیں اور اخلاقاً بھی مناسب نہیں۔ بعض اوقات مال اور دولت کا زیادہ ہونا اور مال اور دولت کی کثرت بھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ مال اور دولت زیادہ ہوتی ہے اور وہ مال اور دولت کے نشے میں آ کر وہ کام کرتے ہیں جو شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہوتے۔ وہ غریبوں کا استہزاء کرتے ہیں، غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں، غریبوں کے پیچھے وہ ہنسی اور مذاق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے زکوٰۃ کا نظام بنا دیا تاکہ انسان کے اخلاق میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آج مالدار لوگ زکوٰۃ دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مالدار انسان کل غریب ہو جائے، تو اگر یہ آج زکوٰۃ دے گا اور غریبوں کا تعاون کرے گا تو اگر کل یہ مالدار غریب ہو جائے تو اور لوگ اس کا تعاون کریں گے اور اس طرح معاشرہ میں غریب لوگوں کی زندگی وہ آسانی سے بسر ہوگی۔